فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لیکن مسٹر علی، ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اگر میں تم سے صرف تمہارے بارے میں پوچھوں تو کیا تم مجھے جواب دینا پسند کرو گے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو جنرل؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارے بارے میں تجسس ایک فطری چیز تھی، اور اسی تجسس کا شکار ہو کر میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو تمہاری تمام ہسٹری میرے سامنے آ گئی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے مسٹر علی کہ تم نے اپنی آدھی زندگی عربوں کے مفادات کے لیے گزار دی اور ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کام کرتے رہے؟ امریکی یہودیوں میں خصوصی طور پر تمہارا نام ایک خوف کی علامت ہے، اور تم نے کبھی عربوں کے مفادات کے لیے سودے بازی نہیں کی، بلکہ اپنی تنہا ذات سے ان کے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جن پر یقین نہیں آتا۔ یہ بھی سنا گیا ہے مسٹر علی کہ جنرل ٹیرس کے خلاف والٹو موبائے نے تمہارا اعتماد حاصل کیا تھا، لیکن جب تمہیں یہ معلوم ہوا کہ والٹو موبائے اسرائیلی مفادات کا حامی ہے تو تم والٹو موبائے کے خلاف ہو گئے اور بالآخر جنرل ٹیرس کو اقتدار دلا دیا۔ کیا یہ سب کچھ سچ نہیں ہے؟ ان باتوں کا اس سلسلے سے کیا تعلق ہے جنرل؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ یا تو تم ایکٹنگ کر رہے ہو اور تمہارے بارے میں مجھے موصول شدہ معلومات ناقص ہیں، یا پھر تم نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ دونوں ہی میں سے کوئی بات یقینی ہے۔ ہر شخص زندگی میں اپنے مفادات کے لیے بھی سوچتا ہے۔ تم نے اگر سوچ لیا تو کچھ زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ گرے سٹون کمپنی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ موشے ہرموس کی ملکیت ہے؟ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہرموس کٹر یہودی ہے، ایک ایسا اسرائیلی باشندہ جو امریکہ میں آباد ہے اور اسرائیل کے مفادات کے لیے امریکی حکومت پر ہمیشہ دباؤ ڈالنے کا باعث بنا ہے؟ میں صرف یہ بات جانتا ہوں مسٹر علی کہ تم نے گرے سٹون سے کاروبار کر کے کیا عربوں کے مفادات کو پہلی بار نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا تم نے اسرائیلیوں کے لیے بہت بڑی خدمات انجام نہیں دی؟ اگر ایسی بات ہے مسٹر علی تو مجھے بتاؤ کہ اس کا محرک کیا تھا؟ دولت، کوئی بہت بڑا لالچ، یا عربوں سے کوئی اختلاف؟ میں نے جنرل کیرانو کی صورت دیکھی، اس کے الفاظ پر غور کیا اور دفعتاً میرے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگی۔ یہ انکشاف میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھا، ناقابل یقین۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے جنرل کیرانو کو دیکھتا رہا۔ کیرانو بھی بغور میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اور شاید اپنے طور پر کچھ اندازے قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، یوں محسوس ہوتا ہے مسٹر علی کہ آپ خود بھی اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ گرے سٹون موشے ہرموس کی کمپنی ہے، لیکن کیا یہ بات عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ کسی ایسی کمپنی کے لیے آپ اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے جس کے سربراہ تک کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل نہ ہوں؟ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ نے گرے سٹون کو یہ ٹھیکہ دلوایا؟ کیا آپ یہ بھی نہیں جانتے مسٹر علی کہ سارڈان کی پہاڑیوں میں جس چیز کی کھدائی کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ اربوں ڈالر کا پلاٹینیم دنیا کی بہت بڑی دولت موشے ہرموس کو ملنے والی ہے، اور ظاہر ہے اس کے تمام فوائد اسرائیل کو حاصل ہوں گے؟ موشے ہرموس نے ایبرن ہال آف کیلیفورنیا میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے تمام اثاثے اسرائیلی مفادات کے لیے وقف کرتا ہے، اور اس کے بعد سے آج تک وہ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ کیا آپ یہ بات بھی نہیں جانتے کہ 15 ہاک آئی طیارے اپنی ذاتی رقم سے خرید کر اس نے اسرائیل کو دیے ہیں، اور ایک بہت بڑا جہاز فرانس میں اسرائیلی بحریہ کے لیے تیار کرا رہا ہے؟ کیا آپ ان تمام باتوں سے لا علم ہے مسٹر علی؟ کیا آپ یہ بات بھی نہیں جانتے کہ سارڈان کی پہاڑیوں میں پلاٹینیم کا جتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، دنیا کے کسی اور حصے میں پلاٹینیم کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں پایا گیا؟ اگر آپ یہ تمام باتیں جانتے ہیں تو پھر مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ ٹھیکہ موشے ہرموس کو دلوانے کے لیے آپ کو کیا پیش کیا گیا؟ وہ کون سی ایسی پیشکش تھی جس نے آپ کو عربوں کے خلاف کر دیا؟ میں اب اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا واقعی مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن جس انداز میں ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں سرد نگاہوں سے جنرل کیرانو کو دیکھنے لگا۔ یہ جنرل کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی،
اور میں اس سلسلے میں کوئی تحقیق کیے بغیر کیرانو پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ گرے اسٹون کسی اسرائیلی کی کمپنی ہے؟ میں اس بات پر پھر حیرت کا اظہار کروں گا کہ آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں، لیکن کچھ ایسے سوالات میرے ذہن میں ہیں جنرل جو مجھے حیران کر رہے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں مسٹر علی، یہ لیماٹو کا علاقہ ہے؟ ہاں، لیکن لیماٹو والٹو موبائل کا حامی تھا۔ بالکل درست، اور والٹو موبائل اسرائیلی مفادات کا حامی تھا۔ خوب، تم اس طرح کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سنو ڈیئر علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیماٹو والٹو موبائل کا حامی ہے، اور اس نے ایک دن کے لیے بھی جنرل ٹیریس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ والٹو موبائل کی موت کے بعد سے آج تک وہ جنرل ٹیریس کے خلاف صف آرا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسرائیل یا امریکہ کا حاشیہ بردار ہے۔ وہ صرف والٹو موبائل کا دوست ہے، اور اپنے دوست کی موت کے بعد وہ اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ دیگر معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن جنرل، تمہارا لیماٹو سے کیا رابطہ ہے، اور تم کاربوریٹ کے حق میں کیوں کام کرنا چاہتے تھے؟ مائی ڈیئر مسٹر علی، سارڈان کی پہاڑیوں میں پلاٹینیم کے عظیم و شان ذخیرے سے اگر 10% حصہ دنیا کے کسی بھی شخص کو مل جائے تو وہ اپنی ساری زندگی اس حصے کے حصول کے لیے صرف کر سکتا ہے۔ میں کاربوریٹ سے اپنے لیے بات کر چکا تھا، اور اس کے بعد میری کئی نسلوں کے لیے اتنا بندوبست ہو جاتا کہ وہ خود بھی کسی شہنشاہ کی مانند زندگی گزار سکتی تھی۔ مجھے نہ موشے ہرموز سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ کاربوریٹ سے۔ میں صرف اپنا مفاد دیکھتا ہوں۔ کاربوریٹ کا تعلق کون سے ملک سے ہے؟ اتفاق سے میری تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کاربوریٹ کمپنی جن 3 ممالک سے تعلق رکھتی ہے وہ ان میں سے ہیں جو تمہارے ملک کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور اس کی ہر ممکن مدد کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ کیرانو کا یہ انکشاف میرے لیے اور خوفناک تھا۔ دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں سولناک سازش کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میرے ذریعے کی گئی تھی۔ بلا شبہ اگر اس کے پیچھے اولیو ہاورڈ کا ذہن کام کر رہا تھا تو اس شخص کو میں دنیا کا عیار ترین شاطر تسلیم کر سکتا تھا۔ میں نے جنرل کیرانو کو دیکھتے ہوئے کہا، اب جب کہ میں تمہارے قبضے میں آ گیا ہوں جنرل کیرانو، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرنے کے خواہش مند ہو؟ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گرفتار ہونے والے تم ہو۔ یہ دوسرا آدمی کیا گرے اسٹون سے تعلق رکھتا ہے؟ ہاں، یہ اسی کا نمائندہ ہے۔ ویسے مسٹر علی، جہاں تک تمہارے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا تعلق ہے تو لیماٹو میری مرضی کے بغیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم خود کیا چاہتے ہو؟ شاید تم اسے جھوٹ سمجھو مسٹر کیرانو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے واقعی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گرے اسٹون کسی اسرائیلی کی ملکیت ہے۔ میرے کچھ مفادات ضرور ان لوگوں سے وابستہ تھے جن کی تفصیلات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر تم میری ہسٹری معلوم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ میں نے اپنے بڑے سے بڑے مفادات کو فلسطینیوں پر قربان کر دیا ہے، اور یہ چھوٹا سا فائدہ جو اس کمپنی کو ٹھیکہ دلوانے میں مجھے حاصل ہونے والا تھا وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو۔ گرے اسٹون تباہ کر دی جائے گی، وہ سارڈان کے علاقے سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے بعد سارڈان کے علاقے میں کان کنی کا ٹھیکہ کاربوریٹ کو دلایا جائے گا۔ علی، کیا میں تمہاری بات پر اعتبار کر لوں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہاں جنرل کیرانو، بالکل، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ لیماٹو سے میرا اشتراک صرف اس لیے ہوا ہے کہ میں سارڈان کی پہاڑیوں سے حاصل شدہ دولت کا 10% حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ٹھیکہ ہمارے حق میں ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بھی اس میں سے ایک بڑا سرمایہ دیا جائے گا۔ گرے اسٹون اور موشے ہرموس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم کاربوریٹ کے حق میں فیصلہ دو گے اور میرے موقف کی حمایت کرو گے۔ اس وقت تک کے لیے تم آزاد ہو، تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس پہنچا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جنرل، میں اسرائیل کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے کام کر سکتا ہوں۔ اور سنو، میری ہسٹری معلوم کرتے ہوئے تمہیں یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ میں نے اربوں روپے کی دولت ٹھکرا دی ہے۔ مجھے دولت سے اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، میں صرف اپنے مشن کی تکمیل چاہتا ہوں۔ کیرانو نے دور کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا اور وہ قریب آ گئے۔ تب وہ انہیں افریقی زبان میں کچھ ہدایات دینے لگا اور ان لوگوں نے گردنیں جھکا دی۔ ان کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ جب میں واپس لکڑی کے اس مکان میں پہنچا جہاں ہاگن کو بے ہوش چھوڑ آیا تھا تو ہاگن ہوش میں آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور میں نے اس کے شانے تھپتھپاتے ہوئے کہا،
ڈیئر ہاگن، میں نے ان لوگوں سے ایک چال چلی ہے، ممکن ہے یہ لوگ ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیں اور ہمیں واپس پہنچا دیں۔ کیا واقعی؟ ہاگن نے بے اعتمادی سے کہا۔ میرا خیال ہے بہت جلد میری اس چال کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، میں نے کہا، اور ہاگن نے گردن جھکا لی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ چند افراد 2 گھوڑے لیے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے ہمیں اشارہ کیا۔ ہاگن کی بانچیں خوشی سے کھل گئی تھی۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ گھوڑے ہمارے ہی لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ایما پر میں نے اسے گھوڑے پر سوار کیا اور پھر خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ایک وحشی ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ چل پڑا تھا۔ یہ ہمیں کیمپ تک جانے کا صحیح راستہ بتانے آیا تھا اور پھر ہم اس بستی سے باہر نکل آئے۔ ہاگن کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ چونک چونک کر اس وحشی کو دیکھنے لگتا تھا، شاید اس بات کا منتظر تھا کہ اب اس کی طرف سے کوئی کارروائی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وحشی نے اپنے علاقے کی سرحد پر پہنچ کر ہمیں راستہ بتایا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کو واپس موڑ دیا۔ ہاگن اور میں رک کر اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے۔ وہاں سے ہم کیمپ کی راہ اختیار کر سکتے تھے، حالانکہ فاصلہ اتنا تھا کہ ابھی کیمپ کا نام و نشان بھی دور دور تک نہیں تھا۔ ہم وہاں رک کر چند لمحے اطراف کا جائزہ لیتے رہے۔ دفعتاً ہی ہاگن کے منہ سے نکلا، او مسٹر علی، ادھر، اس طرف، اس طرف۔ اس کی نگاہیں جس سمت سے ہم آئے تھے اس کے عقبی حصے کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو دفعتاً میری آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ تقریباً 20 یا 22 ہیلی کاپٹر تھے جو برق رفتاری سے فضا میں پرواز کرتے ہوئے اسی علاقے کی طرف سفر کر رہے تھے جہاں سے ہم آئے تھے۔ ہم دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا اور ہم احمقوں کی طرح کھڑے ادھر دیکھتے رہے تھے، لیکن زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ ہیلی کاپٹر دفعتاً ہی فضا میں منتشر ہو گئے تھے اور پھر خوفناک دھماکے سنائی دینے لگے۔ لیماٹو کی بستی پر ہیلی کاپٹروں سے حملہ کیا گیا تھا اور اچھا خاصا فاصلہ ہونے کے باوجود ہم ہولناک دھماکوں کی آوازیں بخوبی سن رہے تھے۔ ان آوازوں میں مشین گنوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ وہاں سے ہیلی کاپٹروں کی کارروائی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ہاگن سے کہا، چلو ہاگن، جتنی تیز رفتاری سے کیمپ کی طرف دوڑ سکتے ہو دوڑو، ورنہ ہم خود بھی اس جنگ کی زد میں آ جائیں گے۔ ہم نے گھوڑوں کا رخ تبدیل کر کے ایڑی لگا دی۔ پھر ہم نے کیمپ کی سمت سے بھی چند ہیلی کاپٹر اس طرف آتے ہوئے دیکھے، لیکن انہوں نے شاید ہماری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اسی سمت جا رہے تھے۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں تھا تو یہ صرف جنرل ٹیریس ہی کی کارروائی ہو سکتی تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم نے کیمپ کی طرف سے فوجی ٹرکوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا، لیکن ان حالات میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ان کے سامنے آئیں۔ ظاہر ہے لیماٹو گوٹے ہل کا باغی تھا، اور اگر جنرل ٹیریس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی تھی تو یہ اس کے منصوبے کا ایک حصہ تھی۔ میں خود اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ ہم نے گھوڑوں کا رخ تبدیل کر دیا۔ ہاگن نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں نے یہ تبدیلی کس لیے کی ہے، بس وہ میری پیروی کر رہا تھا۔ اس کی اپنی زندگی بچ گئی تھی اور اس نے اسی کو بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔ ٹرک ہم سے آگے نکل گئے۔ میرے بدن میں شاید سنسنی ہو رہی تھی۔ لیماٹو، جنرل کیرانو اور باغی قبائل کا جو کچھ بھی حشر ہو، مجھے اب اس سے غرض نہیں رہی تھی۔ تازہ انکشاف نے در حقیقت مجھے بے حد نڈال کر دیا تھا۔ ہر جن کے یہ سب کچھ ایک سازش کا نتیجہ تھا، لیکن انتہائی دکھ کی بات تھی کہ میں اس سازش کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ میرے ذہن پر شدید جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ یہ سب تہذیب مالکم ایکس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ میں اسے محبت کرتا اور نہ اپنے لیے ایسی مصیبتیں خریدتا۔ تنہائی کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، کوئی غم، کوئی فکر نہیں، کسی بھی لمحے مرنے کے لیے تیار، کسی بھی الجھن میں خوف نہیں محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اب میں نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ بہت دور سے کیمپ نظر آ رہا تھا اور اب چند منٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ ہم دونوں بالآخر کیمپ تک پہنچ گئے۔ ہمیں دور ہی سے دیکھ لیا گیا تھا۔ میجر لوبو اور کیمپ کے کچھ انجینئر ایک بلند جگہ کھڑے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نیچے اتر کر ہمارا استقبال کیا۔ میجر لوبو دوڑتا ہوا میرے قریب پہنچا اور میرے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی۔ مسٹر علی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں لوبو، کیا لیماٹو پر حملہ کیا گیا ہے؟ ہاں مسٹر علی، آپ کی گمشدگی کی اطلاع جنرل ٹیریس کو دی گئی تھی۔ ہمیں اس قسم کے ثبوت مل گئے تھے کہ آپ لیماٹو کے قبضے میں ہیں، تو جنرل یہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے آن کی آن میں انتظامات مکمل کر کے ہیلی کاپٹروں سے لیماٹو کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔
جنرل ڈیبو بھی یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دائیں اور بائیں سمت سے بھی فوجی دستے ان کی بستیاں تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لیماٹو کی بغاوت ہمیشہ کے لیے کچل دی جائے۔ جنرل بہت زیادہ پریشان ہے آپ کے لیے۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر ہاگن سے بولا، ہاگن تم کیمپ میں جا کر آرام کرو، میں میجر لوبو کے ساتھ غاروں میں جا رہا ہوں۔ ہاگن گھوڑے سے اتر کر کیمپ کی جانب چل پڑا تھا اور میں غاروں کی طرف۔ میجر لوبو سے اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو اب بیکار ہی تھی۔ میں نے مختصراً اسے بتایا کہ کس طرح ہم غلط علاقے میں چلے گئے تھے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں جا پڑے، لیکن بہرحال ہمیں ان کے چنگل سے رہائی نصیب ہو گئی۔ جنرل ٹیریس نے تو قسم کھائی ہے کہ اگر علی کو لیماٹو میں نقصان پہنچ گیا تو وہ اتنا خون بہائیں گے کہ لیماٹو کی زمین سرخ ہو جائے گی۔ کاش جنرل کو اطلاع دی جا سکتی کہ میں خیریت سے واپس پہنچ چکا ہوں۔ بغاوت ضرور کچل دی جائے گی، لیکن اتنے انسانوں کا خون بہانا، اور وہ بھی صرف میرے لیے، میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ کیا جنرل ٹیریس رابطے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں جنرل ڈیبو کو ٹرانسمیٹر پر اس سلسلے میں اطلاع دے دوں۔ ہاں، فوراً ہی جنرل ڈیبو کو یہ بتا دو کہ ہم خیریت سے واپس پہنچ گئے ہیں، اور یہ اطلاع جنرل ٹیریس کو بھی دے دی جائے۔ میجر لوبو چلا گیا۔ جو غار ہم نے دریافت کیے تھے اب ان میں اتنی سہولتیں فراہم کر لی گئی تھی کہ وہ لوگ آسائش کے ساتھ رہ سکیں۔ میں ایک بستر پر لیٹ گیا اور اپنے سنسناتے ہوئے ذہن کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اولیو ہاورڈ بدبخت نے ایک بار پھر مجھے ایک بدترین جال میں پھانس لیا تھا، اور یہ جال ایسا تھا کہ میری پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ تنظیم کی نظروں میں ایک بار پھر میرا وقار مجروح ہو سکتا تھا۔ میں اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کی نظر میں مجرم بن سکتا تھا۔ چنانچہ اب میرے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اولیو ہاورڈ کی اس سازش کو ناکام بناؤں۔ جنرل ٹیریس کو میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ گرے سٹون کو سارڈان کی کھدائی کا کانٹریکٹ دلانے سے میرا کوئی ذاتی مالی مفاد وابستہ نہیں ہے، بلکہ میں کسی اور ہی وجہ سے ان لوگوں کے چکر میں پھنسا ہوں۔ اب اگر میں چاہتا تو جنرل ٹیریس سے کہہ کر گرے سٹون کا بھی وہی حشر کرا سکتا تھا جو گوٹے ہل میں کاربوریٹ کا ہوا تھا۔ اس طرح کم از کم فوری طور پر اولیو ہاورڈ کا یہ منصوبہ تو ناکام ہو جاتا اور موشے ہرموس کو بھی زبردست مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا، لیکن یہ کوئی مناسب حل نہیں تھا۔ اس طرح اولیو ہاورڈ کو اس کی سازش کا جواب بھرپور انداز میں نہیں مل سکتا تھا، اور تہذیب مالکم ایکس بھی مزید خطرے میں پڑ جاتی۔ کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے تھی جس سے اولیو ہاورڈ کو اس کی اس سازش کا منہ توڑ جواب ملے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اب خاموشی سے جنرل ٹیریس کے فارغ ہونے کا انتظار کیا جائے۔ کم از کم لیماٹو سے فارغ ہونے کے بعد جنرل ٹیریس کو بھی کچھ سکون حاصل ہوگا، اور وہ یہی سوچے گا کہ میں نے یہاں بھی اس کی کچھ نہ کچھ مدد کی ہے۔ حالانکہ اس کارروائی میں میرا کیا ہاتھ تھا؟ جنرل اگر چاہتا تو یہی کارروائی پہلے بھی کر سکتا تھا۔ میرے خیال میں اس نے شدید خطرہ مول لے کر لیماٹو پر حملہ کرنے کا یہ منصوبہ ہیجان کے عالم میں بنایا تھا، ورنہ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی آسان ہوتا تو اس سے پہلے بھی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔